الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میں آپ سے ایک بہت سادہ لیکن دل دہلا دینے والا سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اگر آج آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن کریم آپ کی زندگی میں کہاں ہے تو آپ کیا جواب دیں؟ الماری میں، موبائل کی ایپ میں، صرف رمضان میں، یا واقعی آپ کی دل اور زندگی میں؟ معزز سامعین، ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن الحمدللہ، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن ہمیں بدل بھی رہا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن غیبت بھی کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن والدین کا دل بھی دکھاتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن نماز میں بھی سستی کرتے ہیں۔ تو ذرا رک جائیں اور سوچیں، کیا میں قرآن صرف پڑھ رہا ہوں یا قرآن مجھے بھی پڑھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ قرآن کریم صرف ثواب کے لیے پڑھنے کی کتاب، یہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کیسے بولنا ہے، کیسے والدین کے ساتھ رہنا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے معاف کرنا ہے، کیسے حیا اختیار کرنی، کیسے گناہ سے بچنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ معزز سامعین، کبھی ہم کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، لیکن موبائل کے لیے وقت، سوشل میڈیا کے لیے وقت، گھنٹوں ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت، لوگوں سے باتوں کے لیے وقت، لیکن قرآن کے لیے کہتے ہیں کہ آج مصروف ہوں، کل پڑھ لوں گا۔ ذرا سوچئے، جس کتاب میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کے لیے ہمارے پاس وقت کیوں نہیں؟ روزانہ صرف 10 منٹ نکالیں، ایک رکوع پڑھیں، چند آیات پڑھیں، لیکن صرف پڑھیں نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں، آج اللہ نے مجھے کیا سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کیا خوبصورت مقام ہے قرآن سے تعلق رکھنے والوں کا، لیکن قرآن کا حق صرف یہ نہیں کہ ہم اس خوبصورت آواز میں پڑھیں، قرآن کا اصل مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر قرآن کہتا ہے جھوٹ چھوڑو تو جھوٹ چھوڑ دو، اگر قرآن کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو تو والدین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اگر قرآن غیبت سے روکتا ہے تو غیبت چھوڑ دیں، اگر کوئی قرآن حیا کا حکم دیتا ہے تو اپنی نگاہ اور اپنی لباس کی حفاظت کریں۔ یہ ہے قرآن کو زندگی میں اتارنا۔ معزز سامعین، قیامت کے دن قرآن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کے آئے گا۔ تو ذرا سوچیں، قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور ہمارا قرآن جس سے ہم دنیا میں تعلق رکھتے تھے وہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو پھر آج ہم قرآن سے اتنے دور کیوں ہیں؟ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں، آخری مرتبہ میں نے قرآن کریم کب کھولا تھا؟ آخری مرتبہ میں نے قرآن کا ترجمہ کب پڑھا تھا؟ آخری مرتبہ کسی آیت نے مجھے کب رلایا تھا؟ آخری مرتبہ قرآن کی کسی بات نے میری زندگی کب بدلی تھی؟ اگر جواب یاد نہیں تو آج ہی واپس آ جائیں، قرآن کو الماری سے نکالیں، اس پر جمی ہوئی گرد صاف کریں، وضو کریں، بیٹھیں اور کہیں، یا اللہ میں واپس آ گیا، مجھے اپنے کلام سے جوڑ دے۔ معزز سامعین، شیطان ہمیں قرآن سے دور رکھنے کے لیے ہزار بہانے دیتا ہے، ابھی وقت نہیں، بعد میں پڑھوں گا، میرا دل نہیں لگتا، میں بہت گناہ گار ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، قرآن گناہ گاروں کے لیے بھی ہے تاکہ وہ اپنے رب کی طرف واپس آئیں۔ آپ جہاں سے بھی ہیں وہیں سے شروع کریں، ایک صفحہ، پھر 2، پھر 5، رفتہ رفتہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ آج کا چیلنج، آج صرف 10 منٹ کے لیے قرآن نکالیں، موبائل ایک طرف رکھیں، وضو کریں، قرآن کھولیں، ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر خود سے پوچھیں، میں آیت پر اپنی زندگی میں کیسے عمل کر سکتا ہوں؟ اگر آپ روزانہ ایسا کرنے لگیں تو یقین کریں کچھ عرصے بعد آپ خود محسوس کریں گے قرآن صرف آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ کی زندگی میں آ گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کو ہمارے لیے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنائے، ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے روشن فرمائے، ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کو قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کو ہماری جہنم سے نجات اور داخلے کا ذریعہ بنائے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صرف الماری میں رکھنے کی کتاب نہیں، دل میں اتارنے کی کتاب ہے۔ اسے صرف خوبصورت آواز میں نہ پڑھیں بلکہ اسے اپنی زندگی میں خوبصورت عمل بنا دیں، کیونکہ جس دن قرآن ہماری زندگی بدل دے گا اسی دن ہماری زندگی کا رخ بھی بدل جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں بات ہوگی صدقہ جاریہ کی، وہ نیکی جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔